बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आज आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो काफ़ी वायरल भी हुई थी और उसमें मैंने ये जो करंट हालात में जो डेंजरस फ्लू वायरस है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि डेंजरस फ्लू वायरस किस तरीके से बनते हैं और ये किस तरीके से फैलते हैं। तो इसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको मैंने डिटेल से बताया था। फिर उस पर बहुत सारे कमेंट्स लोगों के ये आए कि डॉक्टर साहब आप काइंडली इसके वैक्सीन के बारे में हमें बता दें कि फ्लू वैक्सीन कितना सेफ है, कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो आज की ये वीडियो आम पब्लिक के लिए भी इंफॉर्मेशन के हवाले से है कि फ्लू वैक्सीन क्या चीज़ है, उसकी सेफ्टी क्या है और वो डॉक्टर साहिबान जो कि अक्सर पेरिफेरी में काम करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं होता क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस है कि वो किस मरीज को और किस तरीके से वो लगा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जब से ये फ्लू वैक्सीन मार्केट में नहीं आया हुआ था तो यूरोप में सालाना 22 मिलियन लोगों को फ्लू वायरस इसकी वजह से इन्फेक्ट होते थे। उसमें तकरीबन 2 to 3 मिलियन पीपल उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और उनमें से तकरीबन 1,70,000 के लगभग सालाना उसकी वजह से डेथ होती थी ये फ्लू की वजह से। फिर जब से ये फ्लू वैक्सीन आया है तो वो 22 मिलियन से अब वो जो फिगर है तकरीबन वो 2 से 3 मिलियन तक आया हुआ है और इसी तरह हॉस्पिटलाइजेशन का रेशियो भी काफ़ी कम हुआ है और डेथ रेशियो भी काफ़ी कम हुआ है। बाज़ हालात में इस तरह होते हैं कि वायरस के अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन आ जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है तो उसकी सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, यानी उसकी वजह से आने वाली जो तकलीफें वो भी बढ़ जाती हैं। ऐसे हालात में हो सकता है कि इसकी वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन आम तौर पे जिन लोगों को वैक्सीन लगाओ या जिन ममालिक में ये वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पर फ्लू की वजह से लोग बहुत कम इफेक्ट होते हैं और बहुत कम मरते हैं। अब से पहले तकरीबन आज से 7-8 साल पहले जितनी भी वैक्सीन आते थे वो ट्राईवेलेंट टाइप ऑफ वैक्सीन थी। ट्राईवेलेंट का मतलब है कि उसमें 3 वायरस के खिलाफ उनमें ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत हुआ करती थी, लेकिन अब जो वायरस की वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन है, वो क्वाड्रिवेलेंट है। ठीक है ना, क्वाड्रिवेलेंट। हर वैक्सीन के पीछे एक लफ्ज़ लिखा होता है टेट्रा। ठीक है, सो टेट्रा का मतलब है कि उसमें 4 जो मेन टाइप्स है इन्फ्लुएंजा की जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है, ये उनके खिलाफ ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसमें इन्फ्लुएंजा जिस तरह उस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका लिंक्स मैं आपके लिए शेयर भी करूंगा ताकि आपको दोबारा वो इन्फॉर्मेशन आपको रिफ्रेश हो। इन्फ्लुएंजा की 2 मेन टाइप्स है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए की फिर फर्दर 100 से ज्यादा टाइप्स है, ठीक है ना, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो H1N1 है और H3N2, ये 2 बहुत कॉमन है। जबकि टाइप बी की 2 मेन टाइप्स है, एक टाइप बी विक्टोरिया और एक टाइप बी यामागाटा। ठीक है, सो आजकल जो वैक्सीन है वो इन चारों किस्म की जो मेन सबसे ज्यादा कॉमनली लोगों को इफेक्ट करते हैं उन वायरस के खिलाफ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मार्केट में 3 नाम पे आमतौर पे अवेलेबल है, एक है वैक्सीग्रेप टेट्रा, एक है एनफ्लोवैक टेट्रा और एक है फ्लू वायरल। ठीक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फ्लू वायरल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बाकी 2 अवेलेबल है और इसके साथ हमारा टिक टाक एक्सपीरियंस है, हम यूज करते हैं मरीजों में। अब किन मरीजों को ये लगाना चाहिए, किन मरीजों को फ्लू वायरस का जो वैक्सीन है वो लगाना चाहिए? आप 6 महीनों से लेके किसी भी उम्र तक किसी भी आदमी को आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं और ये उनमें इफेक्टिव होती हैं। लेकिन वो लोग जिनको दिल की बीमारियां हैं, वो लोग जिनको सीने की दमा है और COPD है, एस्मा और COPD, वो लोग जिनको पहले से ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो और उनका लंग्स पहले से ज़्यादा डैमेज हो यानी ब्रोंकिएक्टिस हो, उन लोगों को लगाना चाहिए। बच्चों को लगाना चाहिए, वो लोग जो कि कोई कैंसर की दवाइयाँ ले रही है उनको लगाना चाहिए, या वो लोग जो कि बेड रिडन है, वो लोग जो कि नर्सिंग हाउसेज में रहते हैं यानी कोई ओल्ड हाउस, वहाँ पे अगर ये लोग रहते हैं तो आप वहाँ पे भी ये आप आराम से उनको लगा सकते हैं, ताकि क्योंकि वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, वो बड़े करीब होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने के, इनके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब
اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جو بہترین موسم ہے لگانے کا وہ آٹم ہے، یعنی خزان کا جو موسم جب سے شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کسی بھی مہینے میں لگا سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ جو علاقے ہیں ان میں اگر ہم اس کو اکتوبر کے مہینے میں ریکمینڈ کر لیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ ادروائز آپ اب بھی، یہ دسمبر کا مہینہ ہے تو آپ اب بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں کے بعد اس کی پروٹیکشن یعنی اس کی جو اینٹی باڈیز ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی، اور 2 سے 3 ہفتوں کے بعد وہ آپ کو کمپلیٹ پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ ویکسین کتنا افیکٹو ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً 60 سے لے کے 70% تک کیسز میں یہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 30% کیسز میں ویکسین لگانے کے باوجود پھر بھی یہ فلو وائرس کا انفیکشن جو بیماری ہے وہ دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن ان لوگوں میں جنہوں نے ویکسین لگایا ہوں ان میں بیماری کی علامات بہت کم ہوتی ہے، جس کو ہم مائلڈ فارم آف ڈیزیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو یہ ویکسین لگے نہیں ہوتے ان میں زیادہ تر سیویئر فارم آف ڈیزیز آتے ہیں۔ سو ویکسین یا تو کمپلیٹ پروٹیکشن آپ کو دیتے ہیں یا پھر پارشل پروٹیکشن کو، تو تقریباً ہر ایک بندے کو پارشل پروٹیکشن ضرور دیتی ہے۔ اب کن لوگوں میں یہ ویکسین نہیں لگانا چاہیے؟ تو وہ بچے جن کی عمر 6 مہینوں سے کم ہے ان میں آپ نہ لگا دیں۔ وہ لوگ جن کو کوئی ڈی مائلینیٹنگ نیورولوجیکل ڈیزیز ہے، جس طرح گیلن باری سنڈروم، ملٹیپل سکلیروسس اور ڈی مائلینیٹنگ نیورولوجیکل ایکٹیو ڈیزیز ہوتے ہیں، ان میں آپ نہ لگا دیں۔ اگر وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ کورڈ ہے، یعنی ان کی ڈیزیز نے رسپانڈ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کو آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور کنڈیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اکولو ریسپیریٹری سنڈروم۔ وہ لوگ جن کو کسی بھی ویکسین کی وجہ سے، کسی بھی دوائی کی وجہ سے اکولو ریسپیریٹری سنڈروم کی ایڈورس افیکٹ ہوا ہو تو ان لوگوں میں آپ نہ لگا دیں۔ اکولو ریسپیریٹری سنڈروم ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی چیز کو الرجک ہو تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، اس سے پانی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بندے کے سانس بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا الرجک ریئیکشن ہے اور بہت ساری چیزوں کو ایک بندے کو یہ ہو سکتا ہے۔ سو جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو، اکولو ریسپیریٹری سنڈروم پہلے سے کسی ویکسین کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی دوائی کی وجہ سے ہوا ہو، تو آپ ان لوگوں کو نہ لگا دیں۔ ایک اور کنڈیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بلاکر انڈیوس ایسما، یعنی وہ لوگ جو کہ بیٹا بلاکر کی دوائیاں لے رہے ہو، ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جائے، ان کو دمہ شروع ہو جائے، ان کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جائے، تو وہ لوگ بھی یہ ویکسین ذرا کاشیسلی لگا دیں، ان میں بھی اس کی وجہ سے الرجی آ سکتی ہیں۔ اب ایک اور چیز بڑا ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی ویکسین ہے اس میں ایگ پروٹین ڈالا ہوتا ہے، ایگ پروٹین، تو وہ لوگ جو ایگ سے الرجک ہے، انڈے سے جن کو الرجی ہے، وہ لوگ یہ ویکسین ذرا احتیاط سے لگا دیں یا پھر یہ ویکسین نہ لگا دیں، ان کو اس کی وجہ سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان سے کتنی سیویئر الرجی ہو سکتی ہے؟ اس ویکسین سے اتنی بڑی الرجی نہیں ہوتی، معمولی سی بندے کو بخار ہوگا، معمولی سی اریٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ باڈی ایکس ہوں گی، اس سے زیادہ کوئی اور اس کے ایڈورس افیکٹ بندے کو نہیں آتی۔ بڑے ریئر کیسز میں 1 in 1 lakhs 1 in 10 lakhs میں بہت سیویئر الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت ریئر ہے۔ جن کنڈیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کنڈیشن میں آپ یہ ویکسین ذرا لوگوں کو احتیاط سے لگا دیں۔ اب یہ ویکسین کہاں پہ اویلیبل ہے؟ یہ ویکسین عام طور پہ بڑی بڑی فارمیسیز میں اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن آپ جب بھی لگاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق لگا دیں، اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کے مشورے کے بغیر آپ یہ ویکسین نہ لگا دیں، ان سے مشورہ لے کے آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں۔ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یا تو شولڈر میں لگاتے ہیں یا پھر تائز میں لگاتے ہیں، اور اس کے 2 ڈوزز عام طور پہ یوز ہوتے ہیں، ایک 0.5 ml ہے اور ایک 1 ml ہے۔ 0.5 ml ہم بچوں کو لگاتے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہو، اور جو 18 سال سے زیادہ عمر ہو، بلکہ 9 سال سے بھی زیادہ عمر والے ہو، تو ان کو آپ 1 ml آپ پورا 1 ml لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح کا ویکسین ہم نے جب ویکسین لگاتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ کیا دیکھنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ضروری چیز، وائرس میں چینجز آ جاتی ہے ہر سال، جس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن۔
ٹھیک ہے. تو ہر سال وائرس کی جو شیپ ہے اور اس کی انفیکٹیوٹی ہے وہ اس میں تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں. اسی طرح یہ جو ویکسین بنانے والی کمپنیز ہے یہ بھی ہر سال اپنی ویکسین میں تھوڑی سی چینجز لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو نئی وائرس جس کی انفیکٹیوٹی جس کی زیادہ ہو, جس کا وہ میوٹن فارم اب جس علاقے میں زیادہ اسپریڈ ہو, اس کے مطابق وہ پھر ویکسین کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ نے جب بھی ویکسین ہاؤس جانا ہے یا کسی ڈاکٹر سے آپ نے ویکسین لگانا ہے تو ویکسین پہ آپ ڈیٹ ضرور لکھیں کہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے 2023 میں ویکسین لگانی ہے تو آپ کوشش کر لیں کہ وہ ویکسین لگا دیں جو 2023 میں مینوفیکچر ہو. 2022 والا ویکسین آپ 2023 میں کوشش کریں کہ نہ لگا دیں. اسی طرح اگر 2024 میں آپ نے ویکسین لگانی ہے اکتوبر کے مہینے میں, اگلے سال آپ پلان کریں گے کہ ہم نے ویکسین لگانا ہے, تو آپ وہ ویکسین لگا دیں جس کے مینوفیکچرنگ ایئر 2024 ہو, کیونکہ اس میں تھوڑے بہت اس میں وہ چینجز لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس ویکسین کے بارے میں کافی انفارمیشن آئی ہوں گی. کچھ ویکسین کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انڈر 18 ایئرز آف ایج میں وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. جس طرح انفلویک برانڈ ہے, انفلویک برانڈ 18 سال سے کم عمر میں ہم نہیں لگاتے, لیکن جو سب سے سیف ہے وہ ویکسیگریپ ٹیٹرا, وہ پھر ہم 6 ماہ سے لے کے اور آگے کسی بھی ایج تک آپ لگا سکتے ہیں اور کسی بھی بیماری میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی کو نیورولوجیکل ڈیزیز نہ ہو اور کسی کو اس سے الرجی نہ ہو تو ان میں پھر آپ یہ ویکسین نہ لگا دیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو کافی انفارمیشن آئی ہوگی اور آپ لوگوں ان کو آگے اسپریڈ بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.